ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کل کا مسلمان اس دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہے؟ تقریباً 1.5 ارب سے زائد کی تعداد کے باوجود بھی مسلمان مغلوب کیوں ہیں؟ مسلمانوں نے اسلام دشمن عناصر کے سامنے اپنا سر کیوں جھکایا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھلا دیا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے مسلمانوں کے زوال کی وجہ بھی یہی ہے کہ ناپ تول میں کمی ہمارے اندر ہے، ظلم کی انتہا اسلامی معاشرے میں پائی جاتی ہے، ملاوٹ کی انتہا ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کا حق دبانے اور کھانے کا جو رواج ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان تاجر سے کچھ خریدتے ہیں تو آپ کو شبہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ میرے ساتھ دھوکہ نہ کر دے۔ ہر مسلمان سے جب بھی آپ کچھ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کشمکش میں ہوتے ہیں کہ ہاں یا ہم جو خرید رہے ہیں وہ خالص بھی ہے یا نہیں۔ مسلمان سے ہمیشہ ہمیں دھوکے کی امید ہوتی ہے، اور ہمیشہ ہی مسلمان، آج کل کا مسلمان کہ جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان اور قرآن کو بھلا دیا ہے، وہ اپنے مفاد کی خاطر دوسرے مسلمان کو کسی بھی حد تک گرا سکتا ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو انصاف کرو، ورنہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پوری قوم کو غرق کر دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ قاتل صرف 4 لوگ تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ 4 لوگ ہی قاتل ہیں تو انہوں نے ان لوگوں کو سزا دینے کی بجائے اس پر خاموشی اختیار کی، یعنی ان کے ظلم پر خاموش رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کا ساتھ دینے پر پوری قوم کو غرق کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق آموز بات ہے کہ اگر ہم نے آج سے ہی انصاف کرنا شروع نہیں کیا اور ہم نے ظلم کو جاری رکھا خود بھی، اور دوسرے ظالم کے ظلم میں ساتھی رہے، ان کے ظلم میں شریک رہے، تو یاد رکھیں کہ ہمارا زوال بھی دور نہیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی غرق فرما دے۔ یہ ہمارے لیے مقام افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمان کو ظلم سے فرصت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے میں ہر طاقتور دوسرے غریب پر ظلم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر ایک طاقتور کسی غریب سے رشتہ جوڑتا ہے تو اس غریب کو ساری زندگی تانے دے دے کر اسے ذلیل و خوار رکھتا ہے، اور ان پر ظلم کی انتہا کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ کبھی وہ اپنا سر اٹھا کر جی نہ سکے۔ ہم نے کسی کو سر اٹھا کر جینے دینا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں نظر رکھنی ہے کہ کون کوئی پریشانی اور مجبوری میں ہے تو ہم جا کر ان کی مجبوری اور ان کی پریشانی کو مزید بڑھا دیں۔ ظلم ہماری خون میں شامل ہو چکا ہے، اور ہر وہ بندہ ظالم ہے جو ملاوٹ کرتا ہے، جو کسی کا حق مارتا ہے۔ ہر وہ بندہ ظالم ہے جو اسکول میں پڑھانے والا استاد ہے اور وہ اچھے سے پڑھاتا نہیں ہے تو وہ ظالم ہے۔ اگر وہ کوئی مستری ہے اور غلط طریقے سے اپنا کام یا ناقص طریقے سے کام کرتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ کسی مریض کا اچھے سے علاج نہیں کرتا، وہ دل سے اخلاص کے ساتھ اس مریض کا علاج نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی شخص کو ایمرجنسی حالت میں لایا جاتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس، اور وہ اس مریض کو اچھے سے ہینڈل نہیں کرتا، اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں رکھتا تو وہ بھی ظالم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ وہ ماں باپ بھی ظالم ہیں کہ جو اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینے کے لیے ان کو اچھی تربیت نہیں دیتے، جو اپنے بچوں کو اپنی اچھی تربیت سے محروم رکھتے ہیں، وہ ماں باپ بھی ظالم ہیں۔ اور الغرض کہ ہمارے معاشرے میں ہر وہ شخص ظالم ہے کہ جو اپنے کردار کو درست طریقے سے نبھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں ہر وہ شخص ظالم ہے جو اپنے کام کو، جو کام اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی زندگی میں دیا ہے اور وہ اچھے طریقے سے نہیں کرتا، تو وہ شخص ظالم ہے، ظلم کے دائرے میں آتا ہے، اور اس کا ظلم قیامت کے دن بہت بری طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ تو یاد رکھیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام کبھی نہیں چل سکتا۔
غور کریں تو مغربی ممالک کی ترقی کا راز بھی یہی ہے۔ وہاں ناپ تول میں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں کسی کا حق نہیں کھایا جاتا، وہاں کسی کا حق دبایا نہیں جاتا، وہاں ہر کسی کو اپنا حق پورا دیا جاتا ہے، ہر کوئی اپنا کام اچھے طریقے احسن طریقے کے ساتھ کرتا ہے، ہر کوئی اپنا کام پورے وقت میں کرتا ہے، وہ اپنے کام میں کام چوری نہیں کرتا، وہ اپنے معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرتے ہیں، وہ حسن اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے یا ایک دوسرے کی طرف سے جو ان پر ادائیگیاں ہوتی ہیں وہ وقت پر کرتے ہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے انہوں نے ان کاموں میں کوتاہیاں نہیں کرنی۔ اور یہ ساری باتیں ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ایک مسلمان کے اندر موجود ہونی چاہیے، جو کہ افسوس آج کل کا مسلمان ان تمام باتوں سے محروم ہے۔ ہماری وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے زوال کی وجہ بھی یہی ہے، اور ہم جو مغلوب ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے ظالم کا ساتھ دیا ہوا ہے، ظلم کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوتے، ظلم کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھاتے، ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق ہم کھاتے ہیں، ایک دوسرے کی زمین کھانے تک ہم جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں کہ کہیں کوئی زمین ملے اور ہم دبا لیں۔ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کی ایک بالشت، یہ جو فاصلہ ہے، اتنی زمین بھی اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کی قبضے میں لے لی، ضبط کر لی، اس کا حق مار لیا، تو یاد رکھیں قیامت کے دن اس زمین سے لے کر نیچے ساتوں زمین تک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اس کے علاوہ بہت سارے عذاب بھی اس کے منتظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ظالم کے سامنے کھڑے ہونے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور ظلم کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالم کا ساتھ نہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظالم کا ساتھ دینے سے محفوظ فرمائے، آمین۔